مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔ مسلم لیگ نون کو اس وقت مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ دو تین سوالات کے اس سے سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس میں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا میاں صاحب کسی ڈیل یا کسی مفاہمت کے نتیجے کے اندر واپس آئے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو مسلم لیگ نون کے ووٹر سے پوچھا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون کے ووٹر کو اس کا جواب چاہیے۔ دوسرا بڑا سوال جو کہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے جو سابقہ بیانیے تھے یا آپ جن لوگوں کا ذکر کرتے تھے یا جن لوگوں کے بارے میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ ان کی وجہ سے آپ کو نکالا گیا، ان کے کردار، وہ کردار کون سے ہیں، ان کرداروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی مسلم لیگ نون کا ووٹر اس وقت پوچھ رہا ہے۔ تیسرا سوال مسلم لیگ نون کے ووٹر کے سامنے اور سپورٹر کے سامنے یہ ہے کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے، عمران خان کو کس طرح سے جواب دینا ہے، عمران خان کی اگر جو پارٹی بیس ہے یا جہاں جہاں عمران خان کی مقبولیت ہے اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے۔ تو یہ سوال بھی پی ایم ایل این کے سپورٹر کے سامنے ہے۔ اور پھر چوتھا سوال بھی ہے کہ یہ جو معاشی معاملات ہیں یا ملک کو اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہے۔ میرا خیال ہے بیا صاحب نے ہلکا پھلکا جو ہے وہ ان تمام سوالات کو ٹچ کیا، لیکن وہ صرف نظر کر گئے ہیں۔ وہ آنے والے دنوں میں شاید اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اپنا زیادہ جو فوکس ہے وہ کوئی چوتھے سوال کے اوپر رکھا اور چوتھے سوال کے حوالے سے بھی انہوں کو بہت زیادہ کی بات ہو رہی تھی۔ تو اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی حکومت بھی بنائی گئی تب بھی ان کی جانب سے مہنگائی کا بیانیہ بنایا گیا، تو ابھی آج جب نواز شریف نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی میٹرو دیکھ لیں، ڈالر دیکھ لیں، روٹی کی قیمت کو دیکھ لیں، ہمارا بیانیہ وہی ہے۔ مطلب بات وہ وہی روٹی کپڑا مکان کی ہی کر رکھے ہیں جو آج سے سالوں پہلے کی جاتی رہی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی ووٹر سپورٹر اس طرح ساتھ دے پائیں گے؟ دیکھیے ووٹر بڑا بدل چکا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو یہ توقع تھی کہ کوئی فائر کریکرز ہوں گے میاں صاحب کی تقریر کے اندر، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور مسلم لیگ نون جس بیانیے کے ساتھ انتخابات میں جانا چاہتی ہے یا جا رہی ہے وہ میاں صاحب نے آج کلیئر کر دیا۔ میاں صاحب کا یہ وہی بیانیہ ہے جو شہباز شریف کا بیانیہ تھا، اور وہ شہباز شریف کا بیانیہ یہی تھا کہ ہم جو ہے وہ معیشت کو بہتر کرنے کی بات کریں گے، چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بات کریں گے، اور یہی بیانیہ لے کر آج جو باتیں میاں نواز شریف نے کی ہیں وہ یہی باتیں تھیں کہ ہم بہتری کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم جو احتساب اور انتقام کی جو باتیں ہوتی ہیں ہم ان میں جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہتے۔ تو یہ نواز شریف ایسا لگتا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر بہت سارے جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے بھی میاں نواز شریف کو قائل کر لیا، اور شہباز شریف نے بھی اپنے بڑے بھائی کو قائل کر لیا ہے کہ آپ نے یہ بیانیہ لے کر چلنا ہے۔ ورنہ میاں صاحب آپ کو معلوم ہے کہ میاں صاحب کا بیانیہ مجھے کیوں نکالا سے شروع ہوا تھا اور پھر ووٹ کو عزت دو تک گیا تھا، اور میاں صاحب جب تک لندن بھی موجود رہے وہ بھی یہی بات کرتے رہے، اور میاں صاحب نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے تقریر میں 2 نام لیے تھے اور ان ناموں کی بعد میں وضاحتیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بار بار آتی رہی تھی۔ تو وہ بیانیہ مسلم لیگ نون کا نہیں ہوگا، یہ انتخابی جلسہ تھا، انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون نے لیکن رحمان صاحب اگر ہم آج کی تقریر بھی دیکھیں تو اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو نواز شریف کی جانب سے تھوڑی جارحانہ حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا انہوں نے بات کی بار بار کہ ہم کوئی بھی کسی کے ساتھ بدلے کی بات نہیں کریں گے، ہم معیشت کی بہتری کی بات کریں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ مزید جس طرح سے بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور باقی جو ان کی اتحادی جماعتیں تھیں جو کہ پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ تھیں، اب جب اپوزیشن میں ان کو اگر ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا یہ اسی طرح چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں چیلنجز آپ کے ملک کے اس وقت کیا ہیں؟ چیلنجز آپ کے ملک کے اس وقت معاشی معاملات ہیں۔ ان معاشی معاملات سے ملک کو کس طرح سے نکالنا ہے یہ پاکستان کی ہر بڑی سیاسی جماعت کے سامنے ہے۔ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ پنجاب کا ووٹر ہے، جی ٹی روڈ کا ووٹر ہے، میاں صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی کنسٹیچوئنسی وہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو اپنے اس ووٹر کو واپس لے کر آنا ہے۔ اب وہ ووٹر جو ہے وہ کس بات پر آتا ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور مسلم لیگ نون نے جو 16 ماہ کی حکومت کی، یہ مت بھولیے کہ ہم نے پارٹیاں اپوزیشن سے حکومتوں میں آتی دیکھی ہیں، لیکن حکومتوں سے حکومت میں آنا یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پاکستان میں وفاق کی تاریخ میں تو نہیں ہوا، صوبے کی تاریخ میں آپ کو اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔
تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو کیا کرتی ہے. لیکن آج کا جو جلسہ تھا اور آج کی جو تقریر تھی، میرا نہیں خیال یہ اس طرح سے ووٹر کو چارج کرنے کے لیے تھی. یہ ووٹر کو صرف یہ بتانے کے لیے تھی کہ میاں نواز شریف اب واپس آ گئے ہیں اور انتخابی مہم میاں نواز شریف ہی چلائیں گے. جو ووٹر کو چارج کرنا ہے اور انتخابی مہم آگے چلانی ہے، میرا خیال ہے مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس سے زیادہ ضروری اس وقت جو ہے وہ اپنے تعلقات کو مقتدرہ کے ساتھ قائم رکھنا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس بیانیے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جہاں پر وہ ترقی اور بہتری اور معاشی خوشحالی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو احتساب اور انتقام والی چیزیں ان کے اوپر فوکس نہیں کر رہے. اور میاں نواز شریف نے بڑا کلیئرلی، انہوں نے اگرچہ عمران خان کا اس طرح سے نام نہیں لیا لیکن 2-4 مرتبہ ان کا حوالہ ضرور دیا ہے. جب انہوں نے کہا کہ پگڑی نہیں اچھالنی، اور انہوں نے وہ تسبیح کا بھی حوالہ دیا، انہوں نے باقی بھی کچھ چیزوں کا، نوجوانوں کی بھی بات کی. تو یہ تمام باتیں کرتے ہوئے وہ اپنا اور عمران خان کا موازنہ، چاہے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کہا میں نہیں کرنے آیا یہ، لیکن وہ بار بار جو ہے وہ کرتے رہے اور یہی بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ عمران خان کا راستہ اور ہے، اس کی اپروچ اور ہے، اس کی اسٹریٹجی اور ہے، لیکن میری جو حکمت عملی ہے اور میری جو اسٹریٹجی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. لیکن رحمان صاحب اسٹریٹجی مختلف کس طرح سے کر پائیں گے؟ کیونکہ جب پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ یہ حکومت میں آئے تھے تب بھی مہنگائی کا بیانیہ بنایا گیا تھا، لیکن مہنگائی کی اگر آپ گراف دیکھیں تو آج کہیں زیادہ ہے. اور اگر ہم موجودہ نگران حکومت کو دیکھیں تو کچھ ترقیاتی کام ہونا شروع ہوئے ہیں جو کہ ان کو کرنے چاہیے تھے جس بیانیے پہ یہ آئے تھے. تو اب آگے جا کے اپنے بیانیے کو کس طرح ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ کیونکہ مہنگائی کا بیانیہ تو وہی جو پٹ چکا. دیکھیے، یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا سوال ہے. مسلم لیگ نون کو اس وقت مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ 2-3 سوالات کے اس سے سامنا کرنا پڑا ہے. اس میں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا میاں صاحب کسی ڈیل یا کسی مفاہمت کے نتیجے کے اندر واپس آئے ہیں. یہ وہ سوال ہے جو مسلم لیگ نون کے ووٹر سے پوچھا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کے ووٹر کو اس کا جواب چاہیے. دوسرا بڑا سوال جو کہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے جو سابقہ بیانیے تھے، یا آپ جن لوگوں کا ذکر کرتے تھے، یا جن لوگوں کے بارے میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ ان کی وجہ سے آپ کو نکالا گیا، ان کے کردار، وہ کردار کون سے ہیں، ان کرداروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی مسلم لیگ نون کا ووٹر اس وقت پوچھ رہا ہے. تیسرا سوال مسلم لیگ نون کے ووٹر کے سامنے اور سپورٹر کے سامنے یہ ہے کہ عمران خان کا کیا کرنا ہے، عمران خان کو کس طرح سے جواب دینا ہے، عمران خان کی اگر جو پارٹی بیس ہے یا جہاں جہاں عمران خان کی مقبولیت ہے اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے. تو یہ سوال بھی پی ایم ایل این کے سپورٹر کے سامنے. اور پھر چوتھا سوال بھی ہے کہ یہ جو معاشی معاملات ہیں یا ملک کو اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے تو اس صورتحال میں کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے بیا صاحب نے ہلکا پھلکا جو ہے وہ ان تمام سوالات کو ٹچ کیا، لیکن وہ صرف نظر کر گئے ہیں. وہ آنے والے دنوں میں شاید اس حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اپنا زیادہ جو فوکس ہے وہ کوئی چوتھے سوال کے اوپر رکھا، اور چوتھے سوال کے حوالے سے بھی انہوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دی. لیکن اگر ہم آج نواز شریف کے استقبال کی بات کریں، ان کے یہاں پہنچنے کی بات کریں، تو جو استقبال ہوا اور جس طرح سے پروٹوکول دیا گیا اور جس طرح سارے پروسیس سے گزر کر وہ جلسہ گاہ تک پہنچے، تو ایک غیر معمولی قسم کا یہ تمام تر پروسیس لگا جس میں انہیں کافی پروٹوکول بھی دیا گیا، اور ان کی اگر آپ دیکھیں کہ وہ بڑے پورے اعتماد بھی نظر آئے، بہت ہی نظر آیا کہ جیسے آج ان کے چہرے پر ایک الگ قسم کی خوشی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے، 4 سال پہلے جب میاں نواز شریف یہاں سے گئے تھے اور جن حالات کے اندر گئے تھے، مجھ سے بالکل مختلف حالات میں وہ واپس آئے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 2018 میں جب وہ انتخابات سے پہلے آئے تھے، یہ ان کی دوسری ہوم کمنگ ہے. اسی طرح سے وہ انتخابات سے پہلے آج بھی واپس آئے ہیں، اور 2018 میں یہی 2 کیسز تھے، ایون فیلڈ اور العزیزیہ، جس میں ان کو سزا ہو چکی
चुकी थी। फिर यही नैब था। अभी अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड केस के अंदर ही उनको रिलीफ मिला है। यही नैब है जिसने अदालतों में कहा है कि हमें कोई एतराज नहीं होगा अगर उनकी जमानत उनको दे दी जाती है, और उसी तरह से मुल्क के अंदर इंतखाबात होने वाले हैं। से पहले भी ये कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल अदालतों का सामना करेंगे, अपने तमाम तर केसेस को वो परसू करेंगे। रहमान नसर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।